بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سپتمبر کی 7 تاریخ ہے، دن ہے بدھ کا، اور سن ہے 2022۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ ڈاکٹر شہزاد شمیم صاحب، آپ کا ایک پرانا سوال تھا کہ پوری نوع انسانی کے بنیادی پیدائشی حقوق قرآن کریم کی روشنی میں کیا ہیں۔ تو آج اسی موضوع کو ایڈریس کرتے ہیں۔ حاضرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج ایک ایسا موضوع ہے کہ جو عموماً ہمارے پاکستان کے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹی میں پڑھایا ہی نہیں گیا، اور عوام الناس سے چھپا کے رکھا گیا ہے، لیکن قرآن کریم کے اوراق میں یہ آج تک ہمارے سامنے ہے، اور آج اسی موضوع کو ہم شروع کر رہے ہیں۔ تو میں سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ وہ موضوع جو ہمیں بچپن، لڑکپن، جوانی اور آج تک میری عمر، اتنی عمر ہو چکی ہے جتنی پاکستان کی عمر ہے، تو ہمیں اس کے متعلق نہیں بتایا گیا، لیکن ہم قرآن کریم کے صفحات سے ان کو سامنے لے کے آتے ہیں۔ تو آج کا موضوع ہے پوری نوع انسانی کے بنیادی پیدائشی حقوق قرآن کریم کے آئینے میں۔ اس کی پہلے تو میں سمری پیش کرتا ہوں، جو کہ صرف 5 پوائنٹس ہیں، اس کے 5 عنوانات ہیں۔ نمبر 1، نوع انسانی کا ایک ایک فرد واجب التکریم ہے، 17/70، 17/70۔ نمبر 2، نوع انسانی کا ہر فرد خوراک، لباس، علاج، تعلیم کا مساوی حقدار ہے، 7/24 and 2/36۔ نمبر 3، تسخیر کائنات پر غور کرنا انسانی فریضہ ہے، 45/13، مگر اس کے ماحصل پر کسی قوم یا فرد کو جداگانہ حق تصرف حاصل نہیں، اس پر پوری نوع انسانی کا مساویانہ حق ہے، 2/29۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ انسانی بنیادی پیدائشی حقوق کی ذمہ داری مرکزی حکومت پر عائد ہوتی ہے، 22/41۔ نمبر 5، انصاف ہر کسی کو مفت میسر آئے گا، 5/106۔ جملہ تنازعات میں اصل حاکم اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب قرآن مجید ہوگی، 6/57۔ تو یہ ایک سمری تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ تو اب ان جو پوائنٹس ہیں، جو عنوان ہے، اس کی تفسیر اور تشریح جو ہے وہ ہم عنقریب اس کو شروع کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی روح سے کرۂ ارض کی پوری مخلوق میں حضرت انسان ہی حق تعالیٰ کا وہ شاہکار عظیم ہے جس کے لیے اس کارگاہ حیات کی پوری بساط بچھائی گئی ہے۔ پوری کی پوری کائنات انسان کے لیے ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ۔
45/13۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے نو انسانی، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ سب کا سب تم سب کے لیے، تم سب کے تابع تسخیر یعنی تابع فرمان کر دیا گیا ہے، مگر یاد رہے کہ ارض و سماوات کی ہر چیز کو انسان کے تابع فرمان کرنے کے ساتھ ہی اس پر یہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون 51 اور 56۔ اور ہم نے بدوی اور شہری پوری نوع انسانی کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف اور صرف میری فرما برداری کریں، تو بالفاظ دیگر دنیا بھر کی نعمتیں انسان کے لیے اور انسان صرف اللہ تعالیٰ کی عطائف کے لیے ہے۔ اب الٹی گنگا کیا ہے؟ الٹی گنگا یہ ہے کہ اس کے برعکس آپ دیکھتے ہیں کہ نہ تو نعمہ الہی نوع انسانی کے ہر فرد کو مساوی طور پر مل رہی ہیں، نہ حضرت انسان خالص الہی عطایت کی راہ پر گامزن ہے۔ جہاں تک نعمہ الہی کی تقسیم میں عدم مساوات بصورت مشاہدہ موجود ہے، اس سے کسی بھی فرد بشر کو مجال انکار نہیں کہ نوع انسانی ہی کے بعض افراد کے ہاں ضروریات زندگی بے پناہ افراد اور بہتات کی بدولت پیروں میں ٹھوکریں کھا رہی ہیں، اور بعض کے ننھے منھے بچے تک اپنے پیدائشی حقوق سے بھی محروم پائے جاتے ہیں۔ مثلا بعض لوگوں کے کتوں کے برتنوں میں بچا ہوا دودھ کتوں کے پیروں کی ٹھوکریں کھا رہا ہوتا ہے، اور بعض کے بیمار بچوں کو دودھ کا ایک گھونٹ تک میسر نہیں آتا۔ بعض کے کتوں کو موسم سرما میں گرم گدے اور لحاف میسر ہیں، اور بعض کے بچے دسمبر جنوری کے جاڑوں کی راتیں بلا لحاف ٹھٹر کر گزارنے پر مجبور ہیں۔ اس طرح بعض کے کتوں کے علاج کے لیے امریکہ سے ڈاکٹر بلائے جا رہے ہیں، اور بعض کے بیمار نور نظر بلا علاج ایڑیاں رگڑ کر دم توڑتے پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ متوازن ضابطہ حیات۔ واضح رہے کہ اوپر جو میں نے اندھیر نگری اور انتہائی خطرناک عدم مساوات پیداوار ہے، ان انسانی مرتب کردہ قوانین کی جن میں حقوق و فرائض کے لحاظ سے نوع انسانی کو اعلیٰ و ادنیٰ اور غریب امیر کے دو پیدائشی حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اعلیٰ افراد کے حقوق و فرائض یہ متعین ہیں کہ وہ کوئی کام نہ کریں مگر نعمہ الہی کے ذخیروں کے مالک مانے جائیں، اور ادنیٰ افراد کے حقوق و فرائض یہ ہیں کہ وہ شبانہ روز مشقت کرتے رہیں مگر انہیں ضروریات زندگی حسب ضرورت کی بجائے صرف اس قدر مل سکیں کہ وہ اعلیٰ افراد کے استحصال کے لیے زندہ رہ سکیں۔ اس نامنصفانہ اور غیر عادلانہ تقسیم حقوق و فرائض کی ظلم کی چکی میں نوع انسانی ہمیشہ سے پستی چلی آ رہی ہے، حالانکہ ذات باری نے ابتدائے آفرینش سے ہی اپنی طرف سے ایک متوازن قانون نوع انسانی کے لیے بطور ضابطہ حیات نازل کر دیا تھا، جو حضرت آدم، نوح، ہود، صالح، ابراہیم، موسیٰ و عیسیٰ سلام علیہ سمیت جملہ انبیاء کو دیا گیا تھا۔
اس ہر قسم کے عدم توازن اور عدم مساوات سے مبرہ ضابطہ حیات میں ہر قسم کی معاشرتی اندھیر گردی کا انسداد کر دیا گیا۔ اس میں فرد بشر کے مساوی اور متوازن حقوق و فرائض متعین فرما دیے گئے ہیں، اور وہی اکلوتا الہی ضابطہ حیات محمد رسول اللہ کو دیا گیا جو سابقہ انبیاء کو دیا گیا تھا۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ 42:13۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنے اکلوتے دین کی وہی شرع کر دی ہے جو نوح سلام علیہ کی طرف وصیت کیا گیا تھا، اور وہی دین ما شرع جو اے رسول ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے، اور وہی دین ما شرع جو ہم نے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ سلام اللہ کو وصیت فرمایا تھا۔ تو اس طرح جب سے نوع آدم نے شعور کی آنکھ کھولی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے متوازن ضابطہ حیات نازل کر دیا گیا ہے جو جملہ انبیاء سے ہوتا ہوا حضور خاتم النبیین تک پہنچ چکا ہے۔ مگر افسوس، جب تک انبیاء سلام علیہ زندہ رہے یا زندہ رہتے، وہ معاشرہ میں 100% توازن قائم کر دیتے، لیکن جب وہ دنیا سے تشریف لے جاتے تو ان کی قومیں ان کے لائے ہوئے متوازن قانون میں انہی کی طرف منسوب کر کے اعلیٰ و ادنیٰ، غریب اور امیر کے طبقاتی تصورات داخل کر لیتے، اور پھر سے معاشرہ اندھیر گردی کا مرقع بن جاتا۔ یہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ متوازن ضابطہ حیات قرآن مجید کے ساتھ غیر اللہ کتابوں کو اس کے ہم پلہ ٹھہرا کر اعلیٰ و ادنیٰ بندہ غلام کے تصور کا جواز پیدا کر لیا گیا ہے۔ کہیں ذات پات اور رنگ و نسل کا امتیاز لا کھڑا کیا ہے، کہیں قسمت و تقدیر کا غیر قرآنی چکر چلا کر یہ نظریہ قائم کر رکھا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کے بعض افراد کی قسمت میں بھوک، ننگ اور ذلت و خواری لکھ رکھی ہے، اور بعض کی قسمت میں خود اسی نے ظلم و استحصال تحریر کر رکھا ہے۔ پھر خود اسی نے کسی کی قسمت میں نیکوکاری لکھی ہے، اور بعض کی قسمت میں جھوٹ، زنا، ڈکیتی، رہزنی، حرام خوری وغیرہ قسم قسم کی بدعنوانیاں لکھ رکھی ہیں، اور کاتب تقدیر کے لکھے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی مٹا نہیں سکتا۔ جس کی قسمت میں خود اللہ تعالیٰ نے بھوک، ننگ لکھی ہے، اسے اسی حال میں جینا اور مرنا ہے۔ جس کی قسمت میں اس نے خوشحالی لکھی ہے، اسے زندگی بھر خوشحالی اور عزت میسر رہے گی۔ جس کی تقدیر میں معاذ اللہ خود اس نے ذلت و خواری لکھ دی ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ واضح رہے کہ یہ تصور 100% غیر قرآنی ہے۔ تو جو اوپر میں نے 5 عنوانات بیان کیے ہیں، اب اس کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ جس کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے، پہلا پوائنٹ یہ ہے، قرآن کریم کی روح سے پوری نوع آدم واجب التکریم ہے۔ اس کے متعلق قرآن کریم میں
فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ 17/70 17/70 اس کا مفہوم، اور البتہ تحقیق ہم نے پوری کی پوری نوع آدم کو واجب التکریم قرار دیا ہے۔ اس اعلان الہی کا مشاہدہ اس کارگاہ کائنات کے چپے چپے سے عیاں ہے کہ یہ پوری کی پوری کائنات صرف اور صرف ایک اکیلی نوع آدم کے لیے بنائی گئی ہے، اور اس کی بڑی بڑی مہیب قوتوں کو اس کے تابع تسخیر کر کے تابع فرمان کر رکھا ہے۔ تو یہ ناقابل انکار مشاہدے کے ساتھ ساتھ یہ واضح رہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کے قرآنی اعلان کے مطابق اس نوع کے جملہ فرد افراد بھی واجب التکریم ہیں۔ ان میں سے نوعی لحاظ سے کوئی ایک فرد بھی ادنا اور ذلیل نہیں ہے۔ البتہ اس نوع کا جو فرد ضابطہ الہی کے خلاف نیک اعمال کی بجائے بد اعمال بجا لائے، اسے اس کے جرم کی سزا بقدر جرم دی جائے گی۔ نوعی لحاظ سے اسے وہی مقام حاصل رہے گا جو ذات باری تعالیٰ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا اعزازی اعلان میں عطا فرمایا ہے۔ بالفاظ دیگر عملی فضیلت کے سوا نوع انسانی میں رنگ و نسل، گوت، ملک، قوم، قبیلہ کی روح سے کوئی فرد انسانی کسی فرد انسانی سے اعلیٰ و افضل ہرگز نہیں۔ واضح رہے کہ قرآنی ضابطہ حیات کے پیش کردہ مساوی، متوازن اور پروکار نظریے کے خلاف غور فرمائیں کہ غیر قرآنی ضابطہ حیات کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے بر صغیر کے قدیم ہندو ضابطے پر ہم اگر غور فرمائیں تو اس میں براہمن، کھتری، ویش اور شودر۔ ہندو دھرم نے نوع انسانی کو 4 ورنوں کے بدترین بٹوارے میں بانٹ رکھا ہے۔ نمبر 1 براہمن۔ ویدوں کا علم حاصل کرنے کا حق صرف براہمنوں کو دیا گیا ہے، ان کے سوا اور کسی کو اس کا حق حاصل نہیں۔ نمبر 2 کھتری۔ ملک پر حکومت کرنے کا حق صرف کھتریوں کو ہے اور کسی کو نہیں۔ یہ ویدوں کا علم حاصل کرنے کے مجاز نہیں۔ نمبر 3 ویش۔ کھیتی باڑی اور دکانداری کے مجاز صرف ویش ہیں اور کوئی نہیں۔ ویدوں کے پڑھنے کا انہیں بھی کوئی حق حاصل نہیں۔ نمبر 4 شودر۔ ان کا کام باقی 3 ورنوں کی صرف خدمت کرنا ہے، یعنی یہ لوگ صرف براہمن، کھتری، ویش کے لیے کھانا پکائیں گے، تو برتن مانجیں گے، ان کے پاؤں دبائیں گے۔ ویدوں کا علم حاصل کرنا ان کے لیے اس قدر ممنوع ہے کہ اگر ان میں سے کسی کا کان اتفاقیہ طور پر بھی ویدوں کا کوئی منتر سن لیں تو ان میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ سورن ہندو۔ ہندوؤں کی ایک قسم قرار دی گئی ہے سورن ہندو، اور اس کے مقابلے پر ایک قسم ہے نیچ ہندوؤں کی۔ ہندوستان کے علاقہ مدارس میں نیچ ہندوؤں پر لازم ہے کہ وہ ہر وقت اپنے گلے میں ایک گھنٹی لٹکا کر رکھیں تاکہ جب وہ کہیں آئیں جائیں تو سورن ہندوؤں کو پتہ چل جائے کہ نیچ ہندو آ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو اس کے سایہ سے بچا لیں۔ یہ اس لیے کہ ہندو دھرم میں انسانیت کی اس طرح مٹی پلید کی گئی ہے
کہ اگر نیچ جاتی کے ہندوؤں میں سے کسی کا سایہ کسی سورن ہندو پر پڑ جائے تو اسے فوراً شنان کرنا پڑتا ہے، یعنی نہانا پڑتا ہے، کیونکہ نیچ جاتی کے ہندوؤں کے سائے سے سورن ہندو ناپاک ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ سورن ہندوؤں کے مندر تک نیچ جاتی کے ہندوؤں سے الگ ہیں، ان میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اچھوت ہندو، جب ہندوؤں نے ہندوستان کو فتح کیا تو ہندوستان کے قدیم باشندوں کول، دراوڑ وغیرہ کو چوڑے چماروں کے فرائض سونپ کر انہیں اچھوت قرار دے دیا گیا۔ ان سے کوئی ہندو مس نہیں کرے گا، ان کے سائے سے بچتا رہے گا۔ اس انتہائی ذلت آمیز سلوک سے تنگ آ کر اچھوت بیچاروں نے ہندو دھرم اختیار کر لیا تاکہ نفرت کم کر کے انہیں ہندو برادری میں شامل کر لیا جائے، مگر خود اپنے اندر برہمن، کھتری، ویش، شودر کے علاوہ سورن ہندو یعنی اعلیٰ جاتی کے ہندوؤں اور نیچ جاتی کے ہندوؤں جیسی باہمی نفرت کی اساس پر قائم انسانیت سوز قسم کی حامل قوم بھارت دیش کے سابقہ باشندوں کو، جنہیں وہ پہلے ہی چوڑے چمار کا درجہ دیے ہوئے تھی، کس طرح ہندو قوم میں شامل کر سکتی تھی؟ انہیں اچھوت کی بجائے ہریجن کا نام دیا گیا اور نفرت بدستور قائم اور مندروں میں داخلہ بدستور بند رہا۔ اس انسانیت سوچ سلوک سے تنگ آ کر ہریجن اسلام کی طرف جھک گئے۔ اہل اسلام نے انہیں مسلمہ انسانی تکریم کا درجہ دیا، مگر مہاتما گاندھی نے فوراً بھانپ لیا کہ اس طرح تو ہندوستان کے سابقہ باشندے، جنہیں ہم نے چوڑے چمار کا درجہ دیا ہوا ہے، سب مسلمان ہو جائیں گے اور بھارت دیش میں اکثریت مسلمانوں کی ہو جائے گی۔ اس لیے انہوں نے خود آگے بڑھ کر انہیں یقین دلایا کہ اگر وہ ہندو دھرم اختیار کیے رہیں تو ہندو قوم ان کے ساتھ ایک دسترخوان پر مل کر کھائے گی اور انہیں مندروں میں داخل بھی کر لے گی۔ چنانچہ وہ لوگ مہاتما گاندھی کے چکمے میں آ گئے۔ مہاتما گاندھی نے منافقانہ طور پر ان کے ساتھ مل کر ایک دسترخوان پر کھانا کھایا اور مندروں میں داخل کیا، مگر ہوا یہ کہ برہمن پجاریوں نے ہریجنوں کی پوجا پاٹ کے بعد مندروں کو دھونے اور خود کو شنان کر کے پاک ہونے کا اہتمام کیا۔ چنانچہ مہاتما گاندھی نے بھارت دیش کی اکثریت کو مسلمان ہونے سے تو بچا لیا، مگر ہریجنوں کو بدستور اچھوت قرار دیے رکھا۔ ان کے ساتھ مل کر ایک دسترخوان پر کھانے کے لیے ہندو ہرگز تیار نہیں، بدستور ان سے نفرت جو ہے وہ قائم ہے۔ ہریجنوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے۔ آج کل کے بھارتی اخبارات جو ہیں وہ بھی گواہ ہیں کہ ان کے کالم آئے دن ایسی خبروں سے سیاہ پائے جاتے ہیں کہ فلاں گاؤں میں ہریجنوں کے خاندان کو ان کے معصوم بچوں سمیت آگ میں پھونک کر زندہ جلا دیا گیا۔ یہ صرف اس لیے کہ جب کسی سورن ہندوؤں پر کسی ہریجن ہندوؤں میں سے جنہیں اچھوت قرار دیا گیا ہے کسی کا سایہ پڑ جائے، یا کوئی ہریجن ہندو دوسرے ہندوؤں کے مندر میں چلا جائے تو انہیں اس لیے زندہ جلا دیا جاتا ہے کہ انہوں نے ہمارے برہمنوں اور مندروں کو برشٹ کر دیا ہے، ناپاک کر دیا ہے۔ تو ملکی اور غیر ملکی کی ظالمانہ تقسیم، تقریم انسانیت کے خلاف کرۂ ارض پر ملکی اور غیر ملکی تقسیم بھی وجہ فساد بنی ہوئی ہے۔ ابھی کل کی بات ہے کہ برما سے لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کے گھر جلا کر اس لیے
نکال کر بنگلہ دیش کی طرف دھکیل دیا گیا کہ یہ غیر برمی ہیں، اور خود بنگلہ دیش نے بہاریوں کو نکال کر اس لیے پاکستان کی طرف دھکیل دیا کہ یہ غیر بنگالی ہیں۔ ملکی اور غیر ملکی کی ظالمانہ تقسیم نے بنگلہ دیش کے مسلمانوں تک کو بھی تکریم انسانیت سے عاری کر دیا۔ اب ایک اور تقسیم ہے، وہ کالے اور گورے کی مفسدانہ تقسیم۔ اس ترقی یافتہ دور میں بھی کالے گورے کے فرق کی بدولت تکریم انسانیت کا کھلا انکار موجود ہے۔ امریکہ کے قدیم باشندوں کے رنگ کالے ہیں، جنہیں ریڈ انڈین کہا جاتا ہے، اور جو لوگ یورپی ممالک سے وہاں جا کر آباد ہوئے ان کے رنگ گورے ہیں۔ مگر امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں نہ صرف یہ کہ کالوں کے ہوٹل گوروں سے الگ کر دیے گئے ہیں، بلکہ سفر کرنے کے لیے ٹرین کے ڈبے بھی الگ ہیں۔ امریکی حکومت نے اس مفسدانہ بٹوارے کو ختم کرنے کی کوشش تو کی ہے، مگر ہماری معلومات کے مطابق خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ نفرت جو ہے ابھی بھی بدستور جو ہے وہ قائم ہے۔ تو افسوس ہے کہ مندرجہ بالا قسم کے فساد انگیز تصورات کرۂ ارض پر آج تک موجود ہیں، جن سے آئے دن ایک اکلوتی نوع آدم کی مساویانہ تکریم انسانیت کے خلاف ورزی کرتے ہوئے کئی شودروں اور چھوتوں کے بچے اور گھر جلائے جا رہے ہوتے ہیں۔ کہیں برمی اور غیر برمی اور بنگلہ دیشی اور غیر بنگلہ دیشی تفاوت کی بنا پر عورتوں، بچوں، بوڑھوں، بیماروں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ملکوں سے باہر دھکیلا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ ملکوں اور سلطنتوں کے اپنے آئین میں درج چلا آ رہا ہے، مگر اس کے برعکس کرۂ ارض پر صرف ایک کتاب قرآن مجید جس نے اعلان عام کر رکھا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ 17/70، 17/70، اور بے شک ہم نے پوری کی پوری نوع آدم کو واجب التکریم قرار دیا ہے۔ تو سامعین کرام، آج جو نوع انسانی کی جو ہے اس بنیادی حقوق جو ہیں قرآن کریم کی روشنی میں، اس کی جو ہے وہ آج پہلی قسط جو ہے نا وہ ختم ہوئی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ میں باقی جو قسطیں ہیں وہ آئندہ قسط میں انشاءاللہ میں پوری کروں گا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ سامعین جو ہے اس کو بڑے شوق سے آئندہ بھی سنیں گے۔ وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔